السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم سے، من بعد ذلک، اس کے بعد یہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور جدا جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑا، فتوبوا الی بارئکم، سو تم رجوع کرو پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، سو تم ہلاک کرو اپنی جانیں، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور پر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو تو کتاب تورات عطا کی جائے گی، کیونکہ اول یہی حکم تھا، پھر 10 رات وہاں رہنے کا اور حکم ہوا۔ جب 1 ماہ بعد موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، اور سامری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے ہیں اور تمہارے لیے کسی معبود کا ہونا ضروری ہے، تو تم میرے پاس سونے کے زیورات جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دوں۔ چونکہ مصر کے لوگ گائے بیل وغیرہ پوجتے تھے، تو بنی اسرائیل بھی ان کی طویل صحبت کی وجہ سے اس طرف کچھ نہ کچھ مائل تھے۔ سامری نے سارے زیورات کو ڈھال کر ایک گائے کا بچھڑ بنایا۔ غرق فرعون کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بشکل انسانی گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے تھوڑی سی سامری نے مٹی اٹھا لی اور وہ اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس خاک کو اس نے بچھڑے کے پیٹ میں ڈال دیا، جس سے اس میں جان سی پڑ گئی اور وہ چلانے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور بنی اسرائیل اس کو سجدہ کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا اور ان کو روکا بھی صحیح، لیکن جب ان کو روکا تو وہ مارنے اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام خاموش ہوئے، اور سوائے تھوڑے سے بنی اسرائیلیوں کے باقی سب اسی بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ 40 راتوں کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے احکام کی تختیاں لے کر واپس تشریف لائے، تو بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بڑے جوش میں آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی خفا ہوئے، جیسا کہ 16ویں پارے میں بھی یہ تفصیل سے واقعہ گزرا ہے کہ اتنا غصہ آیا کہ ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی اور ایک ہاتھ سے ان کا سر کے بال پکڑ کر ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہ؟ تو انہوں نے کہا میرے ماں جائے، اب مجھے میری بات تو سنیں۔ تو جب انہوں نے اپنا عذر سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے ساری بات پوچھی، اس نے ساری بات بتائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، جس کی وجہ سے وہ کوڑی ہو گیا اور اس کے پاس کوئی نہ آتا تھا، نہ وہ کسی کو چھو سکتا تھا۔ اس کی میں نے 2 باتیں پہلے عرض کر دی تھیں کہ یا تو اس کو ہر وقت خود بخار ہوتا تھا کہ
جو آتا اس کو کہتا لا مساس لا مساس، یا دوسرا یہی کہ وہ کوڑی ہو گیا اور کوئی اس کے پاس خود بخود ہی نہ آتا تھا اور وہ اسی حالت میں ہی مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچھڑے کو دریا میں پھینک دو، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی درخواست پر اس گناہ سے توبہ کا حکم بنی اسرائیل کے لیے آیا کہ جو پرستش کرنے والے تھے، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی، وہ تلوار نکالیں اور پرستش کرنے والوں کو وہ قتل کریں۔ اب قتل کرنے والوں کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، عزیز دوست سب تھے، اس لیے قتل کرنے میں ان کو طبعی شفقت کے باعث تردد ہوا اور ہاتھ رکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ غبار بھیج دیا اور اس قدر تاریکی چھا گئی کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکتا تھا، اور اسی اندھیرے میں قتل شروع ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 آدمی قتل ہوئے، عورتیں اور بچے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رحم آیا اور سر ننگا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی بغیر ٹوپی پگڑی رکھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اچھا ہم نے مرے ہوئے اور زندوں کی سب کی توبہ قبول کی ہے، جو مارا گیا اس کو شہید کا اجر دیا، اور جو زندہ رہا اس کی بھی توبہ قبول ہوئی اور اس کو بھی جہاد کا ثواب دیا۔ تو اس طرح آپس میں باپ بیٹوں اور بھائیوں میں قتل اور خون موقوف ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس جرم عظیم سے قوم کو معافی عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت باقی جو یہاں 40 دن کی خصوصیت ہے، اس میں بھی علماء نے اس بات کو کافی لکھا ہے، کافی اس کی خصوصیت بیان فرمائی ہے 40 دنوں کی انسان کی زندگی میں، جیسا کہ انسان کا ہر پیدائش کا بھی جو مرحلہ ہے وہ 40 دن کا ہے۔ تو اسی وجہ سے 40 دن کے عدد کو کافی 40 کے عدد کو کافی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی ہمیشہ سچی توبہ پہ قائم و دائم رہنے والا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے اور ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔